السلام علیکم۔ رات گئے بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کا جیل سے پیغام سامنے آ گیا ہے، اور جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں تحریک انصاف کے ان سب پر اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اب تمام صحافی اور خبریں دینے والے نشریاتی ادارے وہ سب اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیغام سامنے آیا ہے اور موجودہ حالات کے حوالے سے ہے، آئندہ تحریک انصاف کا لاہ عمل کیا ہوگا اس بارے میں ہے، اور سب سے اہم جو اس میں چیز کہی جا رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس میں واضح پیغام، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حالات ملک میں پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اگر یہ اس طرح رہا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے اور جو اس وقت ملک میں حالات اس کے مطابق معاملات اگر چلتے رہے تو پھر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکے گی، اور آئی ایم ایف والا معاملہ ختم سمجھیں۔ اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو معاملات تھے اس میں یہ ساتھ شامل تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے ملک میں۔ میں آپ کے سامنے اس کا پورا متن پڑھ رہا ہوں، یہ اب اس کو عمران خان صاحب کا جو ایکس ایپ صاحب کا ٹویٹر پر اس وقت شیئر کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھاندلی زدہ الیکشن کے مضمرات کے حوالے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ڈیالہ جیل سے خصوصی پیغام۔ اچھا، یہ پوائنٹس اس طرح سے ہیں مختلف، اور سب سے پہلے پوائنٹ سے شروع کر کے میں آخر تک جاؤں گا۔ سب سے پہلے جناب، ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پر اپنے وطن کی صورتحال پر نہایت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہوں۔ پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ مقتدرہ اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور فوری زد پہلے سے کمزور معیشت اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی۔ آئی ایم ایف سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا۔ آئی ایم ایف سے تعاون کا، آپ کو یاد ہے کہ جی یہ میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا میں بھی ایسا کم ہی دیکھا گیا ہوگا کہ جو اپوزیشن میں تھے، عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی، اس کے باوجود آئی ایم ایف کا وفد ملنے گیا تھا عمران خان صاحب سے، اور اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مہینے کا پروگرام تھا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جناب کس طرح سے ابھی ملیں گے، پھر کیئر ٹیکر اسٹیٹ کو ملیں گے، اور پھر جو آخری قسط ہے وہ جو الیکٹ ہو کے گورنمنٹ آئے گی اس کو ملے گی، اور ابھی تک معاملات جو ہیں وہ لاسٹ قسط پر رکے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر آگے بھی پروگرام چاہیے آئی ایم ایف کا۔ یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے صرف، اور کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ اسحاق ڈار نے بڑی کوششیں کی، پھر اس کے بعد جناب وہ شہباز شریف صاحب ہے، اسحاق ڈار نے تو سب کچھ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیر، تو اب اس طرف اشارہ کریں کہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے تعاون کی بات کی تھی، آئی ایم ایف نے تعاون مانگا تھا، یعنی کہ آپ بھی انڈورس کرتے ہیں جو ہم یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جا کر جب کہا تھا تو اس میں مشروط تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا۔ قومی انتخابات ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالنے کا بیش قیمت موقع ہے۔ صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ، ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر اور انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخاب سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخاب سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں، جس سے آئی ایم ایف پروگرام کی کامیاب تکمیل کے مواقع کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ جمہوریت عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پچھلے 20 ماہ کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں، ناکام ترین حکومتوں کی تباہ کن معاشی اور انتظامی پالیسیوں اور شہری اور سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہے۔ آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار پر کامل یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر تحریک انصاف نے عوام کے غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھا۔ آخری پوائنٹ ہے جی، اب آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس سے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ اب اس میں آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تک پرامن احتجاج رہا ہے، پرامن طریقے سے ہم چل رہے ہیں، لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے تو پھر بڑے نتائج جو ہے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں بار بار معیشت کی بات ہے، استحکام کی بات ہے، آئی ایم ایف کی بات ہے۔
تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی یہ چیز ہے کہ اگر ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، تو ابھی تک تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور جو ماحول بنا دیا گیا ہے کیا اس کے بعد عالمی ادارے جن میں ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سر فہرست ہے مالیاتی اداروں میں، تو ان کی طرف سے کیا کوئی معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ بات بار بار کی گئی کہ جناب وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کا اگر سٹینڈ بائی ایگریمنٹ نہ ملتا تو پھر ڈیفالٹ یقینی تھا، اور ابھی بھی یہ سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی ہمیں فوری طور پر مارچ میں آئی ایم ایف کا ایک پراپر پروگرام چاہیے ہوگا، ورنہ ملک نہیں چل سکتا، ہم نے اتنے زیادہ قرض کے جو رقوم ہے وہ واپس کرنی ہے کہ اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا لازمی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کا برا حال ہے، روزانہ خبریں آتی ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، زراعت کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی نیچے جا رہی ہیں، ٹیکس جو ہے وہ اس طرح سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا جس کی ضرورت ہے، تو کہیں بھی معاملات جو ہیں وہ نہیں سلجھ رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ پھر سے نیچے جا رہی ہے اور اربوں روپے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے، تو سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ پھر تمام نشریاتی ادارے جو عالمی سطح پر ہیں ان سب نے عمران خان صاحب کا جو ورچوئل جلسہ ہو یا ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو پیغام آیا وہ ہو، اس سب کو کور کیا۔ تو اب اس پر میں دیکھ رہا تھا سہیل برائٹ صاحب نے بھی اب یہ کہا ہے کہ جناب عالمی ادارے بھی نظریں رکھے ہوں گے، اور اگر بلہ نہیں ہوتا، ان کا یہ کہنا سہیل برائٹ کا بلہ ہونا چاہیے، اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے الیکشنز کو کوئی نہیں مانے گا۔ اب ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ زاہد گشکوری صاحب جو انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں، ہم نیوز میں اس سے پہلے بہت سے بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں، سما سے لے کر جنگ میں، ٹریبیون، بہت سے اداروں میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ تحریک انصاف بلے پر ہی الیکشن لڑے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن یہ نہیں چاہتا تھا، وہ تو واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جی ہم تو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن کیا پشاور ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن آئی ہے، جو ان کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب 22 سے پہلے آپ اس پر فیصلہ کر دیں، کیا اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو لگ رہا ہے کہ جناب ہم بلے کا نشان لے بھی لیں گے تو پھر بھی ان کو ریلیف مل جائے گا؟ اور پہلے ہی نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو کہ ناکام ترین، متنازع ترین الیکشن کمیشن رہا ہے، اور پھر جس طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تمام بڑی بڑی بارز کی طرف سے کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات ہوں گے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، لیکن تحریک انصاف نے کہا کہ جی نہیں، اب استعفیٰ نہیں آنا چاہیے، آپ ویسے ہی ماحول کو کچھ بہتر کرنے کے لیے کچھ تو آئین قانون کے مطابق کام کریں۔ پھر اس میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کی توقعات پر ابھی بھی پورا نہیں اتر ہے چیف الیکشن کمشنر، اس سب کے باوجود کہ اس سے زیادہ تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنا کچھ نہیں ہوا، بلے کا نشان ہر صورت مائنس ہونا چاہیے، اور بڑا دباؤ ہے، تو وہ نہیں کر رہے، اس حد تک نہیں جا رہے۔ تو یہی وجہ ہے شاید کہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے استعفے کا مطالبہ کروایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن پلان کے تحت کسی اور جج کو لانا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر، کہ وہ بلے کا نشان واپس لے گا۔ تو بہرحال یہ اس وقت خبریں ہیں اور عمران خان صاحب کا پیغام ہے جو بڑے واضح اشارے کر رہا ہے، اور اس میں جو کیا کہیں کہ انفارم لوگ ہیں جو اندر کی خبر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا دو ٹوک پیغام بھی ہے، اور اس میں بڑے واضح اشارے ہیں کہ جس طرف جایا جا رہا ہے، جس طرف معاملوں کو لے جایا جا رہا ہے، اس سے نہ تو معیشت سنبھلے گی، اور نہ ہی جو گارنٹرز ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ہیں یا آئی ایم ایف کی جو بات ہے، اس سے معاملات نہیں بنے گا، اور حالات بالکل بھی کنٹرول نہیں رہیں گے۔ اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح سے الیکشن کروا دیں گے اور جناب اس کے بعد معاملات کو سنبھال لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس میں بڑی واضح باتیں کی گئی ہیں عالمی اداروں کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔